شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے، جب آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے کہو، کسی اور سے نہیں، کیونکہ اس عیب کو میں نے بدلنا ہے، کسی اور نے نہیں۔ مجھ سے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور اجر لکھا جائے گا، اور اگر کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائیں، اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ انجام آہستہ آہستہ درخت اپنے پھل سے محروم ہو جاتا ہے اور انسان اپنے رشتوں سے۔ صرف غلط ہونے پر وضاحتیں نہیں دی جاتی، کئی بار ہم وضاحتیں اس لیے دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں عزیز ہوتا ہے۔ بوجھ صرف غلطیوں کا نہیں ہوتا، چاہتوں کا بھی ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ اپنی موجودہ حالت کے ہمیشہ شکر گزار رہیں۔ ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان نعمتوں کی خواہش رکھتے ہیں مگر محروم ہیں۔ اچھے لوگ ان روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلے کو کم تو نہیں کر سکتے لیکن منزل کو آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا کرتے رہو، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ دوسروں کو اپنے بارے میں صفائیاں دے کر اپنا وقت ضائع مت کریں۔ لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنی ان کی اوقات ہوتی ہے۔ تمہارے پیٹھ پیچھے اگر باتیں ہوتی ہیں تو سمجھ لینا کہ تم میں کچھ خاص ہے، اسی لیے لوگ آپ سے جلتے ہیں۔ جب تمہارے رشتہ دار تمہارے خلاف بولنے لگ جائیں تو سمجھ جانا تم صحیح جا رہے ہو۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو، دیکھ بھال کر لو، کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ جب دل کسی اپنے سے بے پناہ خفا ہو جائے تو خاموشی اختیار کر لینا، لیکن کڑوا بول کر اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جو تمہاری نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ اللہ پاک اس نوجوان کو پسند فرماتا ہے جس نے اپنی جوانی اطاعت الہی میں گزاری۔